Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yaqulu al-insanu أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر راستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے سنا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے منکروں کے بارے میں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک راستے پر ہے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا کیا انعام، کیا اکرام، کیا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور ان قریب جلا کر نکالا جاؤں گا۔ آدمی سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو کفار و مشرکین میں سے کوئی شخص کفار و مشرکین سے کہتا تھا کہ ایک ہڈی لے کر آیا اور کہا ہم مرنے کے بعد ہماری ایسی ہڈی ہو جائے گی، کیا رب ہمیں اس ہڈی کے ذریعے دنیا پھر ہمیں پیدا کرے گا، کیا واپس زندہ ہوگی، ہم تو ایسے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ لوگ ایسی گفتگو کر رہے تھے، اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور ان قریب جلا کر نکالا جاؤں گا، واپس میں زندہ کیا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا۔ ہم نے اس سے پہلے بنایا جب وہ کچھ نہ تھا۔ تو ایک ہڈی کی بات کر رہے کہ اس ہڈی کے ذریعے ہماری ایسی ہڈی ہو جائے گی، ہماری باڈی ایسی ہو جائے گی، اس کے ذریعے اللہ ہمیں زندہ فرمائے گا۔ حضور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار مشرکین سے کہہ دو، ان سے کہو کہ جب تم کچھ نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس وقت زندہ فرمایا، اس وقت تمہیں پیدا فرمایا، تو کیا وہ رب تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اولا یذکر الانسان، اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا۔ فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطان سب کو گھیر لائیں گے۔ رب اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، کیا تو تمہارے رب کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، انہیں اور شیطان سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پر حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کفار و مشرکین کو جو آج انکار کر رہے ہیں، جو آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان تمام کو، کفار و مشرکین کو اور شیطان کو
یعنی ہم ان تمام کو جنزیروں میں جکڑ کر لائیں گے، ہر ایک شخص کے ساتھ شیطان ہوگا اور ان کو جکڑا جائے گا، اور ان تمام کو کہاں پر؟ جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ ان تمام کو ہم اس طرح جمع کریں گے تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطان سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کی آس پر حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل، ان کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں جیسی بڑی اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، طغیانی کرتے ہیں، اس طرح کی بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان تمام کو جمع کریں گے اور اس وقت جو زیادہ دنیا میں بے باک ہوگا ان کو ہم پہلے لائیں گے، اس کو ہم پہلے جہنم میں ڈالیں گے۔ ثم لننزعن، پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہے، ہم اسے بھون ڈالیں گے، ان کے جسموں کو ہم جہنم کی آگ میں اللہ فرماتا ہے ہم بھونیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ ہر ایک نیک و بد کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اس جہنم کے اوپر سے گزرنے سے مراد پل صراط کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اور اس کے اوپر سے ہر ایک نیک اور بد کو گزرنا ہوگا۔ جب کفار و مشرکین ظالمین اس جہنم کے اوپر سے گزریں گے، پل صراط پر سے گزریں گے، تو وہ جہنم میں کٹ کٹ کر گر جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کریمہ ہے کہ مومن جو ہے وہ پل صراط سے جب گزریں گے تو جہنم اسے آواز دے گی، اے مومن تو گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا۔ ہم کہتے ہیں نا روزانہ جب ہم درود پاک کے فضائل سناتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ یہ نور ہوگا، اسے روشنی ملے گی جس کے ذریعہ بندہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ ارے اچھے اعمال ہوں گے، یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا جس کے ذریعے تم اس روشنی کے ذریعے تم پل صراط کو پار کر جاؤ گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تمہیں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ ایک حکایت یاد ہے، ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، بڑے ائمہ کرام میں سے ہے، اور ائمہ کرام کا قول ہے کہ وہ بھی مجدد ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی کنیز آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میں نے خواب دیکھا، بہت بھیانک، بہت ڈراؤنا تھا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ اموی خلیفہ آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ان لوگوں کے بارے میں نے کیا دیکھا کہ ولید کو لایا گیا، ولید بن مروان کو لایا گیا اور پل صراط بچھایا گیا ہے۔ تو کیا دیکھا، ولید بن مروان کو حکم ہوا کہ جہنم کے اوپر سے گزرے، پل صراط پر سے گزرے، وہ تھوڑی دیر چلا اور اس کے بعد جہنم میں گر گیا۔ اس کے بعد سلیمان کو لایا گیا جو آپ سے پہلے خلیفہ ہوئے، ان کو لایا گیا۔ تو کیا ہوا، وہ بھی پل صراط پر سے گزرنا چاہتا تھا، تھوڑی دیر گزرا اور اس کے بعد وہ بھی جہنم میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح اور ایک خلیفہ کو لایا گیا اور وہ بھی جہنم میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اور وہ کنیز کہتی ہے، امیر المومنین، میں نے کیا دیکھا کہ تمہیں لایا گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لفظ سنا فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کنیز نے کہا کہ امیر المومنین سنیے ذرا، میں جو بات آگے کہہ رہے ہیں سنیے ذرا۔ مگر اس سے پہلے امیر المومنین جو ہے عمر بن عبدالعزیز ہے، اسے پل صراط کا نام سن کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا، کنیز نے کہا، اے امیر المومنین، تمہیں لایا گیا۔ کیا؟ تمہیں پل صراط پر لایا گیا اور اللہ کے کرم سے تم پل صراط سے پار ہو گئے۔
کیا تمہیں لایا گیا، تم اس پل صراط پر سے گزر گئے. یعنی ائمہ کرام جو ہوتے ہیں جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، وہ ہما وقت جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے ان کے رونگٹے کانپ اٹھتے ہیں. انہوں نے صرف پل صراط کا نام سنا فوراً بے ہوش ہو گئے کہ مجھے لایا گیا، یعنی میرا کیا حشر ہوگا. تو ہمیں بھی جب ہم ایسے تذکرے سنے اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ لے کر آئے، دنیا سے جائے تو ایمانی نور کے ساتھ جائے اور ہمارا حشر اچھا ہو اور ہم پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. تو جب ایک جگہ پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ محبوب آپ آگے جائیے. کیا آپ آگے تشریف لے جائیے، آپ آگے کی منازل طے کیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جبرائیل میرے ساتھ چلیے. کیا کہ جبرائیل میرے ساتھ چلیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے. ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے. میرے اندر ہمت نہیں کہ میری مجال نہیں کہ میں سدرۃ المنتہا کو پار کر کے آگے جاؤں. اب ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے آگ جلا دی، سب کچھ اس نے کر دیا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا، اب آگ سے پہنچنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھوڑے فاصلے پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جا اور ابراہیم کو پوچھ کہ تو کیا چاہتا، تیری رضا کیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ابراہیم میں آپ کی کیا مدد کروں، کیا آپ کیا چاہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہے وہ رب جلیل کہ آگ میں گر رہا ہے اس کا خلیل. میں کیا رب کی بارگاہ میں عرض کروں، کیا رب نہیں دیکھ رہا کہ میں آگ میں گر رہا ہوں؟ وہ جان رہا ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں. جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت عرض کی تھی اے ابراہیم اگر کوئی خواہش ہو نا تمہارے دل میں بیان کرو کہ میں وہاں جاتا ہوں. کیا نقطہ سماعت فرمائیں، میں وہاں جاتا ہوں جس سے آگے کوئی نہیں جاتا. کیا میں وہاں جاتا ہوں جس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جاتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے جانا تمہارا کام ہے، اب میرے بس میں نہیں کہ میں اس سے آگے جاؤں. تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل تمہیں وہ بات یاد ہے کہ ایک دن تو نے میرے دادا میرے باپ حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. حضور فرماتے جبرائیل آج میں وہاں جاتا ہوں جہاں تیری بھی رسائی ہے. نعرہ تکبیر، وہاں پر تیری بھی رسائی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب تیری کوئی خواہش ہو تو بیان کر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، بڑا کٹھین ہوگا، بڑا دردناک ہوگا، خوف زدہ کرنے والا دن ہوگا. یا رسول اللہ اس وقت جہنم کی گرمی اپنی تیزی پر ہوگی، رب کا حکم ہوگا کہ پل صراط کو بچھایا جائے. پل صراط کو کیا ہے جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا. یا رسول اللہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس وقت تمام کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. کیا اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، نیک ہو بد ہو کوئی بھی ہو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. یا رسول اللہ میری خواہش ہے
کیا آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں میری یہ التجا پیش کرنا کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط بچھایا جائے تو جبرائیل فرما رہے یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے عرض کرنا، میری التجا اس کے سامنے پیش کرنا کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط بچھایا جائے تو جبرائیل کی آرزو ہے کہ جب امت محمدیہ اس پل صراط پر سے گزرے یا رسول اللہ مجھے اس پل پر اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، میرے پر کے اوپر سے یا رسول اللہ آپ کی امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ ارے اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیے، اعلیٰ حضرت تو اور بھی کیا بات کر کے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو یعنی پل صراط پر سے یا رسول اللہ ایسے گزارو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یعنی جو گزرنے والا ہے اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میں کس طرح گزر رہا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو عرض کی ہے وہ بھی پوری ہو جائے، ارے جبرائیل پر بھی چاہے تو پر کو خبر نہ ہو، یعنی ایسے ہم گزر جائے یا رسول اللہ پل صراط پر جو جبرائیل علیہ السلام کے پر ہو، ارے اس پر کو بھی خبر نہ ہو کہ امت محمد ہے اس کے اوپر سے گزر گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا اس کے اوپر سے گزرنا جدا گانا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ایسے پل صراط پر سے گزرے گا اگر 70,000 ایئرز کا کچھ فاصلہ ہے، 70,000 سال کی مسافت کا وہ پل ہے۔ یہاں جب ہم دنیا میں جب ہم بریج پہ چلتے ہیں، ہماری کار ہوتی ہے تو آپ جب تھوڑا ڈرائیو کرتے ہیں 1-2 منٹ بے چینی ہونے لگتی ہے، کیا اتنا کمفرٹیبل ہونے کے باوجود بھی ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے کہ ہم اس پار پہنچ جائے، اس زمینی ایریا میں پہنچ جائے، ہم اس پل سے گزر جائے۔ ابھی جو دنیا کا بریج ہوتا ہے وہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے، ہم کسی بھی طرح جلدی پہنچ جائے، تو وہ تو 70,000 سال کی مسافت کا پل ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ ارے حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسے بھی امتی ہوں گے کہ وہ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی، کچھ ایسے گزریں گے جیسے ہوا چل گئی، کچھ ایسے گزریں گے جیسے کہ تیز گھوڑا دوڑ دیا، کچھ ایسے ہوں گے کہ دوڑتے دوڑتے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ چلتے چلتے گزریں گے۔ اور حضور فرماتے میری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال اچھے نہ ہوں گے، جن کے پاس زیادہ اچھے اعمال نہ ہوں گے، مگر وہ گرتے پڑتے کیا ہے اس پل صراط کو پار کر جائے۔ تو دعا کرے کہ اللہ ہمارے لیے اس پل صراط کی منزل کو، قبر و حشر کی منزل کو، تمام منازل کو آسان فرما۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اسے یہی مراد ہے پل صراط، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، یعنی یہ جو بات ہو گئی وہ ہونے ہی والی ہے، اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ اللہ بچا لے گا، کیا؟ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ جب کل قیامت کے دن لوگ پل صراط پر سے گزریں گے تو کچھ مومنین ہوں گے، کافر ہوں گے، تو اب جب مومن گزریں گے تو اب ان کو نور دکھے گا، کیا؟ ان کا بدن جو ہے وہ نور والا ہو جائے گا، انہیں روشنی ملے گی نوری، تو اس کی روشنی میں وہ گزر جائیں گے۔ جو کفار مشرکین پیچھے ہوں گے وہ کوشش کریں گے اس روشنی میں ہم بھی گزر جائیں، مگر کچھ دیر چلیں گے پھر وہ روشنی والا یعنی وہ نور والا غائب ہو جائے گا، اور یہ اس روشنی کو لینے کے لیے جیسے آگے بڑھیں گے فوراً جہنم میں گر جائیں گے۔ یعنی آج جو ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن جب ہم پل صراط پر سے گزریں گے تو ہمارے لیے ایک نور کی شکل ہوگا۔
پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے۔ کیا اب یہ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نشانیاں، ایسی آیتیں مسلمانوں کے حق ہونے کی، اسلام کے حق ہونے کی بیان کرتے تھے، تو اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کافر مسلمانوں سے کہتے، کیا کفار مشرکین مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے۔ یعنی کفار و مشرکین میں جو مالدار ہوا کرتے تھے تو اپنے دولت کے بربوتے پر وہ کیا کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے اور اچھا لباس پہنتے، اچھے سنورتے، بناؤ سنگار کرتے، اور مسلمانوں کے سامنے، غریب فقراء کے سامنے فخر کیا کرتے اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کس کا مکان اچھا ہے۔ کیا کہ جو تمہارا غریب خانہ اچھا ہے، تمہاری جھونپڑی اچھی ہے، یا ہمارے عالیشان بنگلے اچھے ہیں، بتاؤ کس کا مکان اچھا۔ وہ اس طرح کا فخر کرتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود دیکھنے میں بہتر تھے۔ یعنی محبوب فرما دیجئے اس سے پہلے بہت سے لوگ اس طرح کے فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے دنیا میں ہو چکے ہیں، اور ان کی سنگتیں، ان کی جماعتیں، ان لوگوں کے گروہ کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا، اور ان کے پاس کیا مال و دولت ہے، ارے اس سے زیادہ مال و دولت تو ان کے پاس ہوا کرتی تھی کہ جن کو ہم نے عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ قُلْ مَا كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے۔ کیا اللہ اسے لمبی عمر دے کر، یا اسے کیا ہے مال و دولت دے کر، اسے حکومت دے کر، اسے کیا ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے؟ تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تو عذاب یا قیامت۔ یعنی کفار و مشرکین کو ہم ڈیل دیتے ہیں، ہم عذاب دیں گے، یعنی ان کو کسی ظلم میں ان کو گرفتاری ہوگی، ان کو کسی میں جکڑ لیا جائے گا، دنیا میں سزا ہوگی، یا قیامت کے دن ہم انہیں دکھائیں گے کہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں، جس بات پر وہ تکبر کیا کرتے ہیں، ہمارے وعدے جب ان کو دکھائے جائیں گے تب انہیں پتہ چلے گا۔ وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنُودًا، تو آپ جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور۔ یعنی اب قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ان کو لیے جو انکار کرنے والوں کے لیے کفار مشرکین کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، جہنم ہے، اور یہ آج جو دنیا میں غریب دکھ رہے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، مگر وہ آج اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کے لیے اچھے مکان ہوں گے، جنت ہوگی، ان کے لیے آسائشیں ہوں گی، تو کل قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے جب ہمارا وعدہ آئے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا۔ یہ مسلمانوں سے ذکر ہو رہا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام۔ اتنی پیاری بات، وَالْبَاقِيَاتُ، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا، یعنی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم رب کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ جو اعمال ہے تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب، اس کا ثواب جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ خیر و مرادہ، وہ سب سے بھلا انجام، اس کا انعام و اکرام ملے گا، اس کا رزلٹ ملے گا، وہ کیا ہے سب سے اچھا ہوگا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شان نزول اس کا یہ ہے، بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے
کہ حضرت خباب بن ارد کا زمانے جاہلیت میں عاص بن وائل سہمی پر قرض تھا. وہ اس کے پاس تقاضے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض نہ ادا کروں گا جب تک کہ تم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو. حضرت خباب نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھے. وہ کہنے لگا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر اٹھوں گا؟ حضرت خباب نے کہا ہاں. عاص نے کہا تو پھر مجھے چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں اور مجھے مال و اولاد ملے جب ہی آپ کا قرض ادا کروں گا. اس نے اس طرح کی گستاخی کی، یعنی جب اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ جب اس طرح بات کہی کہ اگر میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا مگر بات یہ ہے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، ان پر ایمان لائے تو ان سے پھر جاؤ، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. اب وہ حضرت خباب جو تھے وہ بڑے ایمان کے پکے تھے، کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم مر جائے اور پھر زندہ ہو کل قیامت کے دن تو بھی میں اس بات سے نہیں مڑوں گا. تو اس نے کہا، عاص ابن سہمی نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا؟ تو وہ کہہ رہا ہے افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے، یعنی آج دنیا میں میرے پاس مال ہے اولاد زیادہ ہے تم سے، تو کل جب میں پھر اٹھوں گا تو بھی مجھے ایسا ہی نوازا جائے گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا غیب کو جھانک آیا ہے؟ کیا لوح محفوظ پر وہ دیکھ آیا ہے کہ اسے پھر اس طرح نوازا جائے گا؟ کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار عہد رکھا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی وعدہ ہے کہ اللہ اسے پھر نوازے گا کہ جو ایسی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کلا سنکتم ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے، ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے. رب نے بھی فرما دیا کہ اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. جیسی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، محبوب آپ فرما دیجئے ہم انہیں لمبا عذاب دیں گے. وَنَرِثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث رہیں گے. یعنی جب وہ مر جائے گا تو اس کی ملکیت اسے ختم ہو جائے گی اور ہم اس مال کے ہم ہی مالک ہوں گے، ہم ہی اسی کے مالک ہیں، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا، ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دے، وہ انہیں زور دے. کلا سیکفرون بعبادتی ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں. کیا وہ انہیں زور دے؟ ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. یعنی آج یہ کفار مشرکین جن بتوں کو، جن معبودوں کو پوجتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب یہ ہولناک منظر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قہر و غضب دیکھیں گے تو کفار مشرکین اپنے دیوتاؤں کو، اپنے معبودوں کو پکاریں گے جس کی یہ لوگ بندگی کیا کرتے تھے. تو وہ دیوتا بھی ان کے سامنے آئیں گے، وہ معبود ان کے سامنے آئیں گے، اور وہ ان کی جن کی بندگی کی ہے، جس معبودوں کی بندگی کی ہے، وہ کہیں گے تم آج ہماری بندگی سے نکل جاؤ، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری بندگی کرو، کیا ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. انہیں بھی ساتھ ملایا جائے گا، ان معبودوں کو جس کو بنا کر یہ پوجا کرتے تھے، انہیں اور ان تمام کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دے. ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. جی آج جن معبودوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، کل یہی معبود ان کے مخالف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں ہیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے قہر و غضب سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اور ہمیں پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزارے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔